پارلیمنٹ میں جب یہ بات ہوئی ہے، فرانس کی پارلیمنٹ میں جب یورپ میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اس میں ایک ایشو ڈسکس ہوا ہے جو کہ شگفتہ بی بی اور امانول کے حوالے سے تھا۔ اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو شگفتہ مسیح اور امان المسیح ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کو جیل میں قید ہیں اور 2014 سے وہ جیل میں قید ہے اور سزائے موت کے قیدی ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اس وقت ایشو کو اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے جس طرح آسیہ بی بی کو بھگایا گیا ہے، اسی طرح سے شگفتہ اور اس کے شوہر امانول کو بھی بھگا دیا جائے گا؟ لیکن یہ تو اس پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو پہلے تمغے لیے ہیں، آیا وہی انہوں نے تاریخ اپنی دہرانی ہے، اپنے دامن کو مزید گندا کرنا ہے، یا پھر انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے مطابق جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ باقی یہاں پہ آپ کے اس سوال کے تناظر میں یہاں پہ بس ایک بات کرتا جاؤں، کچھ ایسے لبرلز بھی ہم اینکر بیٹھے ہیں کہ جو ہمارا موقف لینا بھی نہیں چاہتے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے تو ایک واضح بات بتانا چاہتے ہیں کہ یورپ نے یہ جو 295 BC کی بات کی ہے ختم کرنے کی، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یورپ جب بھی آتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ عالم کفر، وہ مولویوں کی آڑ لے کے آتا تھا، چونکہ مولوی متشدد ہیں، ان کو پکڑیں، یہ وہ فلاں، یہ اب وہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ وہ کھل کے سامنے آیا ہے کہ ہمیں اصل جو تکلیف ہے وہ ناموس رسالت کے قانون سے، یعنی آپ ہمیں کھلی چھوٹ دے دیں، ہم جب مرضی کسی کا دل کرے وہ بکواس کرتا رہے اسلام پہ اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دوسری بات کہ TLP کا اس ساری قرارداد میں ذکر ضمناً آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ جناب صحافیوں پہ ہونے والے حملے، جو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر جو قدغن ہے، انہوں نے جو ابھی آپ نے واقعہ بتایا ہے 2014 والا، تو یہ FIR TLP نے نہیں کٹوائی۔ آپ سوچیں کہ بھئی ہماری جماعت نے اس کی مدعی نہیں بنی، پاکستان کے کورٹ کچہری میں وہ معاملہ چلا ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے۔ تو جب سوچیں کہ اغیار آپ کے عدالتی نظام میں بھی مداخلت کرتے ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی مداخلت کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو یار ایک حد ہوتی ہے نا جہاں پہ بندہ کہتا ہے انف، بس اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یار انہیں کم از کم شٹ اپ کھال دیں، انہیں کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وزیر اعظم صاحب کہیں کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے لیے $3 ارب کا نقصان ہو جائے، تو میں حیران ہوں۔ ویسے اس وقت تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا عشق رسول کی بات ہے، اور وہی بات اگر TLP کرتی ہے کہ یار رسول اللہ کی ناموس پہ کسی چیز کا بھی سودا نہیں ہو سکتا، ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑا شدت پسند ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سر پہ چونکہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، ہم بات کریں گے تو وہ ہوگی ایکسٹریمسٹ، اور اگر کوئی بندہ آج وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ کہے گا تو ماشاءاللہ کیا عاشق رسول آدمی۔ یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے۔ رائے عامہ پہ ہم نے پابندی نہیں لگائی، آپ نے لگائی ہے۔ پیمرا کو جناب اعلیٰ آپ نے اپنی لونڈی بنایا ہوا ہے، ملک کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور، اس کی خبر آپ ٹی وی پہ نہیں چلنے دیتے۔ رائے عامہ کا بل آپ پیش کرنے کی بات ہے کہ کس منہ سے بات کرتے ہیں آپ؟ صحافیوں کو جناب اعلیٰ اٹھا لیتے ہیں، جناب آپ صحافیوں کو غائب کر دیتے ہیں، صحافیوں پہ حملے کرواتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ رائے عامہ کی بات۔ کس منہ سے یہ رائے عامہ کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سارے ہم اس کے حق میں، اور یورپ کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا منافقانہ جو ہے نا رویہ وہ تبدیل کریں۔ مثلا فیس بک پہ ہمارا TLP کا نام لکھیں، آپ کی ID اڑ جائے گی۔ آپ یوٹیوب پہ میری کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں وہاں سے، ٹویٹر پہ ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں سننا چاہتے، آپ خود بہت بڑے منافق ہیں یورپ والے، تو یورپ سے بڑا منافق کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی مرضی کے خلاف بات نہیں سننا چاہتے، فوری طور پہ اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ اب رائے عامہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہر ملک کے کچھ گول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ایک حدود ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ یار اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے ان کی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کی ویسے میں بھی ان متاثرین میں شامل ہوں جنہوں نے TLP کے بارے میں پوسٹ کی تھی فیس بک پر، میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا تھا 24 گھنٹوں کے لیے، تو میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو بس شگفتہ کے حوالے سے بتا دیجیے کہ اگر حکومت اس کو رہا کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرے گی، جو پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہے انشاءاللہ وہ اس کا احساس کرے گی۔